سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رات کو وہ گشت کرنے کے لیے نکلے، اپنے شاہی لباس اتارا اور ایک جو عام لباس رہتا ہے وہ پہن لیا۔ جو رعیت ہوتی ہے ان کے حالات دیکھنے کے لیے رات کو گشت کرنے کے لیے چل دیے، تو ایک جگہ ایک گروہ دیکھا۔ گروہ وہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کسی چیز کا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے تو جب اس گروہ نے سلطان کو دیکھا ایک عام لباس میں، تو اس گروہ نے کہا کہ بھئی تم کون ہو؟ کیا کہا؟ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا کہ بھئی میں بھی تم جیسے ایک آدمی ہوں۔ تو اس نے سوچا بھئی یہ بھی ایک چور ہی ہے ہماری طرح، تو اس نے سلطان کو اپنے گروہ میں لے لیا۔ انہوں نے سلطان کو اپنے گروہ کے اندر لے لیا۔ جب انہوں نے اپنے گروہ کے اندر لے لیا تو اب انہوں نے مشورہ کیا، اور یہ مشورہ کیا کہ بھئی ہر آدمی اپنی اپنی خاصیت بتلائے، جو اپنے اندر ہنر ہے اس ہنر کے مطابق اسے کام دیا جائے گا۔ جو ہنر اس آدمی کے اندر ہوگا اسی ہنر کا مطابق اس کو کام دیا جائے گا۔ اب ایک نے کہا کہ بھئی میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ جب کتا بھونکتا ہے تو میں اس کتے کی آواز کو سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کتا کیا کہتا ہے۔ اللہ نے میری کانوں میں صلاحیت دی ہے۔ اچھا جی۔ پھر دوسرا بولا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں میں یہ صلاحیت دی ہے کہ جب میں کسی کو رات میں دیکھتا ہوں اندھیرے میں تو میں اس کو دن میں پہچان لیتا ہوں کہ ہاں یہ آدمی ہے جس کو میں نے رات دیکھا تھا۔ تیسرا آدمی نے بتلایا کہ بھئی میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ ہنر ہے کہ میں سونگھ کر یہ بتا دیتا ہوں کہ شاہی خزانہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ چوتھے نے یہ کہا کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ کتنی ہی مضبوط دیوار ہو میں اس کو توڑ دیتا ہوں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی۔ اب پانچویں نے یہ کہا کہ میرے پنجے میں اتنی طاقت ہے، پنجے کے ذریعے میں تمام لوگوں کو اندر داخل کر دیتا ہوں۔ اب سلطان کا نمبر آیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بتاؤ آپ کے اندر ہنر کیا ہے، آپ کے اندر کیا خاصیت ہے؟ سلطان نے کہا کہ جب سزا سنائی جاتی ہے، پھانسی پر لٹکائے جاتے ہیں، اگر میں اس وقت اپنی داڑھی کو ہلا دیتا ہوں تو یہ سزا اور سولی معاف ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ خوش ہوئے کہ لو بھائی اب تک تو ہم اسی میں تھے بھائی چوری کر لی، کس طرح کرنی کس طرح نہیں کرنی، اور اب تو ہم اور نو ٹینشن ہو گئے۔ اور نو ٹینشن ایسے ہو گئے اگر ہمیں بالفرض پکڑ لیا جائے گا تو ہمارے ساتھ ہے، اپنی داڑھی ہلا دیں گے اور ہم بری ہو جائیں گے اور ہم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے چلو۔ اب یہ تمام حضرات سلطان کے شاہی خزانے میں اور جو سلطان کا قلعہ تھا اس کے اندر یہ چوری کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ اب جب راستے میں ایک کتا بھونکا، اور کتا بھونک رہا تھا، تو جس آدمی کے اندر یہ ہنر تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ کتا یوں کہہ رہا کہ تمہارے ساتھ سلطان موجود ہے، بادشاہ سلامت موجود ہے۔ تو انہوں نے اس چیز پر کوئی غور نہیں کیا، کیونکہ دولت کی حرص تھی، لالچ تھا، تو کوئی غور نہیں کیا۔ اور پھر آگے چلے تو انہوں نے سونگ کے لیے کہہ دیا کہ بھائی یہاں بادشاہی خزانہ ہے۔ تو خیر وہ لوگ تمام کے تمام لوگ اندر داخل ہو گئے، قلعے کے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ سب کے پاس اپنے اپنے ہنر تھے، سب نے اپنے ہنر دکھا دیے۔
اور اب ایک ہنر باقی تھا، ایک شخص کا، دو شخصوں کو ہنر باقی تھا۔ ایک شخص وہ تھا کہ جو آدمی رات کو جس آدمی کو دیکھتا وہ دن کو بتلا دیا کرتا تھا کہ یہ آدمی تھا، یہ فلاں آدمی تھا، اور بادشاہ سلامت تھے ہی۔ تو بادشاہ سلامت نے تمام لوگوں کے ٹھکانہ معلوم کر لیے تھے کہ کون کہاں رہتا ہے، کون کہاں رہتا ہے۔ دن ہوا، دن نکلا، اور تمام لوگوں کو جمع کے اکٹھا کیا اور فرمان جاری کر دیا کہ ان تمام لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لائے جائے۔ تو جتنے لوگ آئے تھے تمام کانپ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا بادشاہ کے سامنے۔ اور جو آدمی، جس آدمی نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہنر دیا تھا، تو وہ تو اس غم میں مبتلا نہیں تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میری ایک درخواست ہے، اور درخواست یہ ہے کہ آپ بھی تو ہمارے ساتھ تھے رات کو جب ہم چوری کر رہے تھے، تو رات کو آپ ہمارے ساتھ تھے، تو پھر جو دوسرا تھا، جب ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم سب نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیے، لیکن آپ کا بھی تو ایک ہنر باقی ہے، اس ہنر کو آپ ہمیں دکھا دو، آپ کا لطف ہوگا، کرم ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت اس بات کو سن کر مسکرا دیے، اور مسکرانے کے بعد تو بادشاہ کو ان کو پر رحم آیا اور ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ بھائی، دھاڑی ہلاتے ہی کہ بھائی جاؤ۔ تو اس مقصد کا حاصل کیا، اس واقعے کا حاصل کیا ہے؟ ایک مطلب اس کے نکلتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے تعلق رکھیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، قیامت میں لوگ ہمیں کام آئیں گے۔ ان کی بزرگیت کے ساتھ ہمیں لگا رہنا چاہیے، ان سے دعا لیتے رہنے چاہیے، ان سے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ کہ جس طریقے سے آج یہ بادشاہ ان 5 چوروں کے کام آیا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح قیامت کے میدان میں ہمارے ساتھ جن بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، جو اللہ کے ولی ہوں گے، تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ وہاں کام آئیں گے۔